اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز جنازہ پڑھنے کے فضائل ہم نے پڑھے۔ اب ہم جنازے کو کندھا دینے کا ثواب، جنازے کو کندھا دینے کے کیا فضائل ہیں وہ پڑھیں گے۔ حدیث پاک میں ہے جو جنازے کو 40 قدم، جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ نیز حدیث شریف میں ہے جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے، سیدھے ہاتھ کا سرہانہ سیدھے ہاتھ کے پیر کی طرف سے، الٹے ہاتھ کے سرہانے کی طرف سے اور الٹے ہاتھ کے پیر کی طرف سے۔ حدیث پاک میں ہے جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے، اللہ عز و جل اس کی حتمی یعنی مستقل مغفرت فرما دے گا۔ بہت بڑی بات ہے مستقل مغفرت، حتمی، ہاں مطلب وہ بخش دیا گیا، حتمی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ مغفرت نصیب فرمائے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک بندہ مسلمان ہوا، دین اسلام میں آیا تو دین اسلام اس کا کتنا خیال کرتا ہے کہ ہر مسلمان بھائی بھائی، تم کسی مسلمان کی اس کے پیٹھ کے پیچھے برائی نہیں کر سکتے، یہ غیبت چغلی نہیں کر سکتے، اس کے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو تم حسد نہیں کر سکتے کہ اس سے وہ نعمت زائل ہو جائے، یہ بھی حرام ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں کہ یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، اس سے یہ نعمت چھین لی جائے، یہ حسد ہے اور یہ گناہ ہے۔ حسد نہیں کر سکتے، چغلی نہیں کر سکتے، چوری نہیں کر سکتے، اس کو ایذا نہیں دے سکتے، اس کے بارے میں برا گمان نہیں کر سکتے، یہ بدگمانی ہے۔ اگر تم کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان کر رہے ہو تو یہ بدگمانی، یہ بھی گناہ ہے۔ اب مر گیا تو اس کو نہلانا یہ دوسرے مسلمانوں پر لازم، اس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض، اس کو دفنانا یہ لازم، اور جو کر رہا ہے اس کو بھی اس کی برکتیں مل رہی ہے نا۔ تو کتنا پیارا ہمارا دین ہے۔ جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ، جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے۔ سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگر ایک ایک کر کے چاروں پایوں کو کندھا دے، چاروں طرف سے کندھا دے، یہ کندھا دینے کا سنت طریقہ ہے۔ اور ہر بار 10 قدم چلے۔ پوری سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے سرانے کندھا دے، پھر سیدھی پائتی یعنی سیدھے پاؤں کی طرف سے، پھر الٹے سرہانے، پھر الٹی پائتی یعنی الٹے پاؤں کی طرف سے، اور 10 قدم چلے تو کل 40 قدم ہوئے۔ اور جو 40 قدم لے کر کے چلے گا اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو گئے۔ بعض لوگ جنازے کے جلوس میں اعلان کرتے رہتے ہیں 2 قدم چلو، ان کو چاہیے کہ اس طرح اعلان کیا کرے، ہر پائے کو کندھے پر لیے 10 قدم چلیے۔ جو سنت طریقہ ہے اس کا اعلان کرے، اعلان کرنا ہی ہے تو جو سنت طریقہ ہے اس کا اعلان کرے، ہے نا جی۔ اب بچے کا اگر جنازہ ہے تو اس کا، چونکہ اسے گود میں لے کے جایا جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو بچے کا جنازہ اٹھانے کا طریقہ، چھوٹے بچے کے جنازے کو اگر ایک شخص ہاتھ پر اٹھا کر لے چلے تو حرج نہیں، اور یکے بعد دیگرے لوگ ہاتھ میں لیتے رہے تو یہ بھی طریقہ درست ہے۔ عورتوں کو بچہ ہو یا بڑا کسی کے بھی جنازے کے ساتھ جانا ناجائز اور ممنوع ہے، منع ہے، بچہ ہو چاہے بڑا ہو۔
عورت ساتھ میں نہیں جا سکتی۔ نماز جنازہ کے بعد واپسی کے مسائل۔ جو شخص جنازے کے ساتھ ہو اسے بغیر نماز پڑھے واپس نہ ہونا چاہیے۔ جنازے کے ساتھ گئے تو نماز پڑھے، تدفین کے بعد واپس ہو، بغیر نماز پڑھے آپ لوٹ کر نہ آ جائیں۔ بغیر نماز پڑھے واپس نہ ہونا چاہیے، اور نماز کے بعد اولیاء میت یعنی مرنے والے کے سرپرستوں سے اجازت لے کر واپس ہو سکتا ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو نماز جنازہ پڑھے، جو قریبی رشتہ دار ہیں جو میت کے، ان سے اجازت مانگے کہ میں جانا چاہتا ہوں، اور اس طریقے سے وہ واپس ہو جائے۔ اور دفن کے بعد اجازت کی حاجت نہیں۔ نماز جنازہ ہوئی، دفنا دیے، اب اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ دفن کرنے کے بعد لوٹے، اور اگر پہلے لوٹنا ہے تو نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میں ہی لوٹے، اور وہ بھی اجازت لے کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔